بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ ملک انتخابات کی طرف بڑھتا جا رہا ہے اور 2 اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں، نگراں وزراء اعلیٰ آ چکے ہیں، لیکن ایک نگراں وزیر اعلیٰ پہ انتہائی سخت ترین لڑائی چل رہی ہے۔ عمران خان صاحب بھی میدان میں آ گئے ہیں اور انہوں نے پوری ایک گفتگو کی ہے۔ 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا اور وہ تھا نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کی تقرری محسن نقوی صاحب کی، اور اس سے پہلے پارٹی کا اجلاس ہوا۔ پارٹی کے اجلاس میں کچھ چیزیں زیر بحث آئیں۔ محسن نقوی صاحب کا پروفائل سارے کا سارا چودھری پرویز الہی صاحب کی طرف سے بھی انپٹ کیا گیا تھا، اور اس میں جو ان پہ اعتراضات، کیونکہ ان کو چیلنج کرنی ہے، ان کی اپوائنٹمنٹ چیلنج کی جانی ہے، اور چودھری پرویز الہی صاحب بھی آن بورڈ ہیں اور پاکستان تحریک انصاف دونوں اب اس پہ کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ جو بند کمرے میں بات ہوئی اس میں ایک تو چودھری شجاعت صاحب سے ان کی رشتہ داری، پھر چودھری پرویز الہی صاحب سے رشتہ داری، اس کے بعد چودھری شجاعت صاحب کا مرکز میں وفاق میں حکومت کا حصہ ہونا، اور پھر اگلا تعلق ان کا پریزیڈنٹ زرداری پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بہت گہرا۔ ایک ویڈیو بھی بہت وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں ان کا محسن نقوی صاحب کا تعارف کروا رہے ہیں کہ یہ میرا بچہ ہے۔ تو یہ بھی چیزیں، اور پھر ایک ہارس اسٹیل والا معاملہ جو ہے، پلی بارگین کی یا نہیں کی، وہ بھی چیز سامنے لانے کا ان کا ارادہ ہے۔ اب اس میں محسن نقوی صاحب کے بارے میں اب ایک اور بھی ہے۔ ایک تو ہے پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف کی طرف سے ان کی تقرری چیلنج کیے جانے کا امکان موجود ہے، اور پھر ملک گیر احتجاج کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے۔ 2 فائدے عمران خان صاحب اٹھانا چاہتے ہیں اس سے، اور ان کو فائدہ پہنچے گا۔ ایک یہ کہ اپوائنٹمنٹ کو چیلنج کیا جائے گا اور خبروں کی زینت بنیں گے، میڈیا میں خبر پلے ہوگی، اور محسن نقوی صاحب کے بارے میں جو ایک نیگیٹو چیزیں ہیں وہ سامنے لے کے آئیں گے، اور ایک ڈیبیٹ ہوگی، ڈسکشن ہوگی، بہت سارے معاملات سامنے آئیں گے، اور محسن نقوی صاحب کو انڈر پریشر رکھا جائے گا نگراں وزیر اعلیٰ کے طور پہ، اور وہ انڈر پریشر رہیں گے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اور جس مقصد کے لیے یعنی کہ وہ کھل کھیل کے شاید چوکے چھکے نہ لگانے کی، ان کو اس پوزیشن میں نہیں جانے دیا جائے گا کہ وہ چوکے چھکے لگائیں اور اپنی منمانیاں کریں۔ دوسرا ود ان میڈیا ہاؤسز میں، میڈیا کے لوگوں میں یہ بحث اب چل پڑی ہے کہ صحافیوں کو اس طرح کے عہدے لینے ہی نہیں چاہیے، اور نہ ہی ان کو آفر کرنی چاہیے، نہ ہی ان کو لینے چاہیے۔ صحافیوں کا کام ہے صحافت کرنا، اور اس طریقے سے جب یہ نوازا جاتا ہے سیاسی وابستگیاں، اور اس سے پھر مالی فوائد اور انتظامی عہدے، اور یہ جو چیزیں ہیں یہ صحافت کے لیے بھی بری ہیں اور سیاست کے لیے بھی بری ہیں، کیونکہ یہ باقاعدہ بحث چل پڑی ہے۔ یہ 2013 میں بھی ہو چکا ہے۔ یہ اصل میں میثاق جمہوریت کے، جب سے میثاق جمہوریت ہوا، میثاق جمہوریت کے نتیجے میں 18ویں ترمیم آئی، 18ویں ترمیم میں یہ چیزیں طے ہوئی تھیں، جس کے بعد یہ پریکٹس 2013 میں ہوئی۔ نجم سیٹھی صاحب آ گئے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے، نگراں کے لیے، اور اس کے بعد پھر وہ جب چاہتے ہیں صحافی بن جاتے ہیں، جب چاہتے ہیں وہ حکومتی گاڑی میں سوار ہو جاتے ہیں۔ آج کل وہ پی سی بی کے چیئرمین ہیں، پہلے بھی رہ چکے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر 2018 میں ڈاکٹر حسن عسکری رضوی صاحب وزیر اعلیٰ بن گئے، نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب، لیکن وہ پروفیسر ہیں پیشے کے اعتبار سے، پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسر رہے، چیئرمین بھی رہے، ڈاکٹر ہیں، تو اس لیے وہ میرے بھی استاد ہیں، تو ان کو لایا گیا۔ اس کے بعد پھر فردر اس دفعہ اب لایا گیا ہے، ان کو اپوائنٹ کیا گیا ہے محسن نقوی صاحب کو۔ تو محسن نقوی صاحب کی بھی وابستگی بہرحال موجود ہے، لیکن وہ انتہائی نفیس آدمی ہیں، بہت سلجھے ہوئے ہیں۔ اگر وہ یہ عہدہ، بلکہ ان کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ یہ عہدہ قبول نہ کریں، بلکہ ابھی بھی کوٹ کر جائیں، تاکہ کوئی نیا وزیر اعلیٰ آئے اور آ کے انتخابات کروائے۔ بہرحال جو بند کمرے میں یہ ساری باتیں جی کورٹ لانے کی کوشش، فیصلہ کیا گیا ہے اب، اور ساتھ ہی ملک گیر احتجاج کے بھی کال دے دی ہے عمران خان صاحب نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ان پہ کاٹا لگا دیا گیا ہے، کاٹے کا نشان، اور لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو ہم مائنس کر رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ مجھے ریڈ لائن لگا دی گئی ہے، تو ریڈ لائن میں مٹا دوں گا، اور آج انہوں نے کاٹے کا ذکر کیا، بار بار کہہ رہے ہیں، نام کسی کا نہیں لے رہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ کاٹا لگایا گیا۔ بہرحال اب یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے۔ ایک تو بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگلا جو ٹائم ہے بہت ہی پھونک پھونک کر قدم رکھنے والا ہے، اور اس میں عمران خان صاحب کو بھی انڈر پریشر رکھا جائے گا، اور عمران خان صاحب نے جواباً جو کارروائی شروع کر دی ہے انڈر پریشر رکھنے کی، وہ سلسلہ چلے گا۔ فیلڈنگ عمران خان صاحب کی مرضی کی فیلڈنگ ان کو نہیں ملے گی اس دفعہ، عمران خان صاحب کو فیلڈنگ نہیں ملے گی، اور جو فیلڈنگ ہوگی وہ سیٹ کریں گے، یا تو نگران آ کے سیٹ کریں گے، یا پھر کریں گے
اسٹیبلشمنٹ جن کا بہت عمل دخل ہوتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، تو نگران فیلڈ میں ہوں گے، اور الیکشن کمیشن اس میں سب سے زیادہ جو رول ہے وہ الیکشن کمیشن کا، کیونکہ سامنے الیکشن کمیشن ہوگا۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب میں خیبر پختونخوا میں تقرر اور تبادلے پہ پابندیاں لگا دی گئی ہیں، انہوں نے کہا جی کوئی پوسٹنگ ٹرانسفر نہیں کرنے ہم سے پوچھے بغیر، اب وہ آ گئے ہیں میدان میں۔ اب الیکشن کمیشن پہ اصل معاملہ ہے۔ اب الیکشن کمیشن میں الیکشن کمیشن کے جو چیئرمین ہیں، چیف الیکشن کمشنر جو ہیں، وہ نمائندے ہیں، ان کی اپائنٹمنٹ عمران خان صاحب کے ذریعے، اور عمران خان صاحب کہتے ہیں یہ باجوہ صاحب اور فیض حمید صاحب ان دونوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جی انہوں نے کہا تھا تو ہم نے لگا دیا۔ اب وہ جا چکے ہیں، لیکن وہ وارداتیں ڈالتے رہتے ہیں، کارروائیاں کرتے رہتے ہیں۔ اب باجوہ صاحب کرتے ہیں یا پھر فیض صاحب کرتے ہیں، یہ تو وہ خود ہی بتا سکتے ہیں، لیکن چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ انہوں نے اپوائنٹ کروایا تھا۔ چیف الیکشن کمشنر بھی سعید مہدی صاحب کے داماد ہیں، اور سعید مہدی صاحب نواز شریف صاحب کے پرنسپل سیکرٹری رہ چکے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اس کے بعد بھی جو لاسٹ گورنمنٹ تھی نواز شریف صاحب کی، ختم ہوئی جب 2018 میں، تو اس وقت بھی 2018 میں بھی سعید مہدی صاحب اہم عہدے پہ فائز تھے۔ سعید مہدی صاحب کا باجوہ صاحب سے بھی بہت اچھا تعلق ہے، آنا جانا، گپے شپے فل، تو اس لیے جی یہ ساری چیزیں جو ہیں پیچھے وہی نیٹ ورک جو ہے، باجوہ نیٹ ورک ابھی بھی کام کر رہا ہے۔ دوسری جانب محسن نقوی صاحب کی جو اپائنٹمنٹ ہے اس میں ایک اور پہلو بھی ہے، اور وہ پہلو ہے کہ مسلم لیگ نواز نے محسن نقوی صاحب کی اپائنٹمنٹ پہ بہت دیر بعد رسپونڈ کیا ہے، اور ابھی تک محسن نقوی صاحب کا جب سے ان کی اپائنٹمنٹ ہوئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی ان کا دفاع کر رہی ہے، اور اس کے بعد اگلا جو سٹیٹمنٹ آیا وہ ہے چودھری شجاعت صاحب کی طرف سے آیا ہے، انہوں نے ان کا دفاع کیا ہے محسن نقوی صاحب کا۔ اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی سب سے زیادہ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے مختلف رہنما کر چکے ہیں، زرداری صاحب خود ویلکم کر چکے ہیں، بلاول بھٹو کر چکے ہیں۔ مسلم لیگ نواز بہت بعد میں آئی ہے، لیکن بہت نفع تلے انداز میں، یعنی کہ وہ بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر ان کی حمایت نہیں کر رہے، بس یہ کہا ہے کہ جی بہت اچھی شخصیت کے مالک ہیں اور بہت اپرائٹ ہیں، اس طرح کی بات کر کے آگے نکل گئے ہیں۔ اور اس اپائنٹمنٹ کے 24 گھنٹے بعد لندن سے رانا ثناء اللہ صاحب نے سٹیٹمنٹ دی کہ یہ مشاورت سے کیا گیا ہے، تو ان کو توقع نہیں تھی، مسلم لیگ نواز کو بھی یہ توقع نہیں تھی کہ محسن نقوی صاحب کو چیف الیکشن کمشنر جو ہے محسن نقوی صاحب کو بنائیں گے۔ ان کا خیال تھا کہ احد چیمہ صاحب آئیں گے، اور احد چیمہ صاحب آ کے پنجاب کو سنبھالیں گے، کیونکہ نجم سیٹھی بھی نواز شریف صاحب کے نومینی تھے 2013 میں، ان کو نجم سیٹھی صاحب کو اس وقت شہباز شریف صاحب نے نومینیٹ کیا تھا، نواز شریف صاحب کی مرضی سے، تو وہ آئے تھے۔ اور اس بار بھی مسلم لیگ نواز کی خواہش تھی کہ وزیر اعلیٰ ان کی مرضی کا ہے، لیکن زرداری صاحب نے خاموشی سے یہ کام کیا اور وہ میدان میں آ چکے ہیں، اور اس لیے یہ ذرا تھوڑا سا دوہری تلوار چلی ہے اس وقت نا، پاکستان تحریک انصاف پہ بھی اور پاکستان مسلم لیگ نواز پہ بھی، کیونکہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ زرداری صاحب کے بہت زیادہ زیر اثر ہیں، کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ان کے ساتھ بہت ہی انہوں نے زیادہ کام کیا ہے جب وہ پریزیڈنٹ تھے، اور ادروائز بھی ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں۔ اور محسن نقوی صاحب نے کچھ اور کام بھی اچھے کیے ہیں زرداری صاحب کے لیے، جو زرداری صاحب کے لیے سہولت کا باعث بنے ہیں، میں صرف اتنا ہی کہوں گا۔ تو اس لیے محسن نقوی کی جو اپائنٹمنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے تو کم نقصان دہ ہے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے کم نقصان دہ ہے، مسلم لیگ نواز کے لیے زیادہ نقصان دہ ہے۔ اس کی ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی نے انٹر ہونے کی بہت کوشش کی، جب یہ رجیم چینج ہوا اس کے بعد حمزہ شہباز آ گئے، جب عثمان بزار صاحب کے بعد حمزہ شہباز آئے وزیر اعلیٰ، تو اس وقت ایک کولیشن گورنمنٹ بنی تھی، تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا مسلم لیگ نواز نے، حمزہ شہباز صاحب نے، اور ادھر مرکز میں بھی جو پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کو بہت دیر بعد اکوموڈیٹ کیا گیا تھا، اس لیے حمزہ شہباز، اور پھر ادھر جو عدم اعتماد ہوا ہے، اعتماد کا ووٹ جو لیا ہے چودھری پرویز الہی صاحب نے، پہلے زرداری صاحب بہت زیادہ ایکٹیو تھے، ایگریسولی آ رہے تھے اعتماد کے ووٹ کو ناکام کروانے کے لیے، اور وہ چاہتے تھے کہ چودھری پرویز الہی صاحب ہٹیں اور حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے۔ لیکن جب یہ سیکنڈ ٹائم ہوا ہے
تو زرداری صاحب نے میری اطلاع کے مطابق زرداری صاحب نے کوئی ایکٹیولی پارٹیسپیٹ نہیں کیا، اور پیپلز پارٹی آخری دنوں میں رانا ثناء اللہ صاحب اور عطا تارڑ صاحب پھرتے رہے بے یار و مددگار، باقی کوئی ان کے ساتھ نہیں تھا، اور انہوں نے بھی اعتماد کا ووٹ دلوایا، اس میں رکاوٹ نہیں ڈالی اس طریقے سے۔ تو زرداری صاحب جو ہیں وہ حمزہ شہباز سے کوئی بہت مسلم لیگ نواز سے مطمئن، کیونکہ مسلم لیگ نواز ان کو پیپلز پارٹی کو پنجاب میں انٹر نہیں ہونے دے رہی تھی، اور پھر ترین گروپ پہ بھی مسلم لیگ نواز نے اٹیمپٹ کی، خود گئے سلمان شہباز جہانگیر ترین صاحب کے گھر، جبکہ ان کو پتہ تھا کہ ترین گروپ اور ساؤتھ پنجاب میں پیپلز پارٹی کام کر رہی ہے، اور اسی طریقے سے سینٹرل پنجاب میں چودھری سرور صاحب کے ساتھ بھی پیپلز پارٹی گئی، تو ان کو بھی لینے کی کوشش کی۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے آنے والے دنوں میں، جو پنجاب کا نقشہ نظر آ رہا ہے، اس میں پیپلز پارٹی کو فائدہ ہوگا بہت زیادہ، پیپلز پارٹی فائدہ حاصل کرنے کی پوری کوشش کرے گی، اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا، چونکہ پاکستان تحریک انصاف جو زمینی حقائق ہیں وہ یہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا پولیٹیکل کیپٹل بہت ہے، ووٹ بینک بہت بڑھ چکا ہے، اور اس ووٹ بینک کو انہوں نے آگے لے کے بڑھنا ہے، اور اس کو میچور کرنا ہے، کنورٹ کرنا ہے وکٹری میں، انتخابی وکٹری میں۔ تو جبکہ ادھر جو صورتحال ہے وہ اس نوعیت کی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مسلم لیگ نواز کے بہت سے ایم این ایز اور ایم پی ایز جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، اور وہ ایک الگ سے پھر شریف فیملی کے اندر بھی بہت ساری ٹوٹ پھوٹ کا عمل چل رہا ہے اس کی وجہ سے بھی، تو اس لیے محسن نقوی کا زیادہ فائدہ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہوگا بنسبت مسلم لیگ نواز کے، اور پاکستان تحریک انصاف کو صرف اپنے ووٹوں کو قابو کرنا ہے۔ تو یہ بہت ہی دلچسپ صورتحال ہے جو کہ اس وقت چل رہی ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ اب آگے جا کے یہ معاملات کیسے بڑھتے ہیں، کیونکہ کاٹنے والا معاملہ اور ریڈ لائن والا معاملہ، اگر آپ کا پولیٹیکل کیپٹل اتنا ہے جیسے کہ ضمنی الیکشن پنجاب میں ہوئے، اس کے بعد قومی اسمبلی کے ہوئے، تو باجوہ صاحب کے ہوتے ہوئے بھی آپ پاکستان تحریک انصاف جیت گئی تھی، اور اس وقت بھرپور کوشش کی جا رہی تھی، وہ جیت گئی، اور جیتنے کے بعد وہ موجود ہے، اور اب جو زیادہ معاملات خراب ہیں وہ دوسری سائیڈ کے ہیں، حکمراں اتحاد اور خاص طور مسلم لیگ نواز۔ پیپلز پارٹی کو اب پتہ چل چکا ہے کہ صبح گئے یا شام گئے، اب وہ تیاریاں کر رہے ہیں، اب وہ جتنا ٹائم ان کو ملے گا وہ جوڑ توڑ کر رہے ہیں، کیونکہ پنجاب میں ان کا جو ٹاکرا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے کم اور پاکستان مسلم لیگ نواز سے زیادہ ہے، وہاں پہ ان کا راستہ روکنا ہے۔ اگر پیپلز پارٹی پنجاب میں آ جاتی ہے دوبارہ تو نقصان کس کو ہوگا؟ نقصان ہوگا مسلم لیگ نواز کو، اور مسلم لیگ نواز کو دو پی ٹی آئی سے بھی مقابلہ کرنا پڑے گا اور پیپلز پارٹی سے بھی۔ تو یہ ہے صورتحال، اسی لیے بہت سے لوگ جو ہیں مسلم لیگ نواز کے وہ ٹکٹ پہ الیکشن نہیں لڑنا چاہتے، اور وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب آئیں ملک میں تو ہی ہم آگے بات کریں گے، کیونکہ وہ نہیں ہوں گے، جب لیڈر نہیں ہے تو پھر الیکشن کیسے ہوگا، الیکشن کمپین کیسے چلے گی۔ بہرحال یہ معاملات چل رہے ہیں، اتنا آسان نہیں ہے۔ ایک اور بھی بات بتاتا چلوں کہ عمران خان صاحب کے بارے میں اب آ گئی ہے جی، عمران خان پہ کاٹا لگانا ہے، ریڈ لائن لگانی ہے، کیسے لگے گی؟ تو چلتے چلتے اب بات آ گئی ہے مفتی سعید پہ پہنچ گئی ہے بات۔ اس دوران 50 مقدمے ہو چکے ہیں ان کی، پھر توشہ خانہ آ گیا، توشہ خانہ بھی ہوا نکل گئی، ٹوٹلی نکل گئی، غبارہ پھٹ گیا اس کا، اور اب آ گیا ہے جی مفتی سعید صاحب، اور مفتی سعید صاحب نے کہا ہے کہ جی وہ 2 نکاح ہوئے تھے، ایک پہلے ہوا تھا وہ عدت کے دوران ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر اگلا نکاح دوبارہ ہوا، تو وہ ایک اور نکاح لے کے آ گئے، ہوا بشرا بی بی کے ساتھ ہی تھا۔ تو یہ اب آ گیا ہے جی، معاملہ نکاحوں تک آ گیا ہے کہ جی کسی طریقے سے اب نکاح جعلی ثابت کر دیں اور کچھ نہ کچھ کر دیا جائے، اور عمران خان صاحب کہ جو ووٹ بینک ہے وہ ڈسٹرب ہو، اس طرح ووٹ بینک ڈسٹرب نہیں ہوگا، کیونکہ لوگ اب اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ اس چھوٹی چھوٹی باتوں سے وہ کہ آ جائیں، باتوں میں آ جائیں یا ان کو چھوڑ دیں۔ اس طرح کے جتنے بھی اقدامات کیے جائیں گے ان کو فائدہ ہی پہنچے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔